رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں تمام نمازی حضرات کے ساتھ مل کر کے باجماعت ہمارے اللہ کی سعادت نصیب کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے سامنے بغیر کسی تعارف کے، بغیر کسی جان پہچان کے، اللہ نے اپنے کلام کے لیے ہمیں بیٹھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، ایک دوسرے اصلاح کرنے کے لیے قبول کیا. یہ میرا اور آپ کے لیے زندگی میں قیمتی ترین لمحات میں سے یہ قیمتی ترین لمحات ہیں جو اس وقت ہم اللہ کے سامنے قرآن کو دیکھ کر کے گزار رہے ہیں. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. ایک ایک لفظ کو اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے ہوں گے، اور یہ کان بھی اللہ کے دیے ہوئے، ان سے سن رہے ہیں. دل و دماغ بھی اللہ کا ہی ہے، اس میں آپ اتارنے کی کوشش کریں گے تاکہ میرا اور آپ کا دل قرآن مجید سے منور ہو جائے. اور دل میں جو حسد، بخل، بخیلی ہے، اناد ہے، طرح طرح کی بیماری ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اور دعا کریں اپنے لیے بھی، لیکن ان تمام نمازی حضرات کے لیے بھی دعا کریں کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو قبول کیا ہے وہ ان تمام نمازی حضرات کو بھی قبول کر سکتا ہے. لیکن ان کے لیے آپ کی دعائیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، اور ان کو ایک دل سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے. آئیے ترجمے کی طرف جائیں گے. سورہ آل عمران. آل عمران کا پتہ ہے نا آپ کو؟ آل عمران کون ہے؟ عمران کون ہے؟ بولیں. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا کیا ہے؟ اور 1800 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد صاحب کا نام بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عمران بھی ہے اڈیالہ میں. ہاں وہ تو اب اس کا نام نہیں دے رہے، پابندی ہے، اس لیے یہ تو آپ لے سکتے ہیں. ہاں تو ہم نہیں استعمال کریں گے کسی کا نام لے کر کے. اصل میں آج ہم اس کی طرف، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، اور وہ امتحان آپ سے میں اس لیے لیتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہے قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ان میں مکی اور مدنی کتنی ہیں؟ ہاں شاباش، یاد ہے آپ کو. اچھا یہ ہم معلوم کیسے کریں گے؟ سورہ بقرہ سے. سورۃ البقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 286. اس میں یہ جو 86 ہے یہ مکی ہے، اور یہ جو 28 ہے یہ مدنی. تو یہ جب دونوں ملائیں گے تو کتنے بن جائیں گے؟ اب یہ سب کو آ گیا. یہ سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 286. اس میں رائٹ ہینڈ کی طرف جو 86 ہے وہ کیا ہے؟ مکی ہے. اور جو بائیں ہاتھ کی طرف 28 ہے یہ کیا ہے؟ مدنی. بس یہ بھی یاد کریں آپ. اب ہم آتے ہیں قرآن کی ان آیات کی طرف. جو 2 آیات ہیں، اور یہ 2 آیات میرا اور آپ کا سبق ہے.
اب آپ نے ترجمہ انگریزی میں دیکھ رہے ہو لکھا ہوا، اب میں اردو میں کروں گا انشاءاللہ اور آسان ہو جائے گا۔ تو اتنا جب آتا ہے قرآن مجید میں یہ کئی معنوں میں آتا ہے، ایک انا آتا ہے، ایک انا آتا ہے، ایک آتا ہے انا اس طرح آئے گا۔ اچھا انا جب آئے گا اس کے معنی ہوتا ہے کہ بے شک، جس طرح پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ درمیان میں آئے گا۔ یہ کہاں آئے گا؟ یہ درمیان میں آتا ہے، یہ شروع میں آئے گا۔ اتنا کے معنی بے شک۔ یہ جب الف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی بے شک اب، کیا کہتے ہیں؟ بے شک اب۔ تو اب یہ ہے بے شک اس کا ترجمہ ہندی۔ الذین جو ہے جمع ہے الذی کی، الذی معنی ایک وہ شخص، لیکن الذین وہ بہت سارے لوگ، تو یہاں لکھیں گے وہ لوگ جمع کے صیغے میں۔ اب کفرو، یہ واو الف کے معنی جن ہونے، کفرو انکار کیا، دین پر چلنے سے انکار کیا، اللہ کے قانون سے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لن، ہرگز نہیں، تغنیہ غنی کرے گا، کام آئے گا، عنہم ان کے لیے، ہرگز نہیں کام آئے گا ان کے لیے، ان کے مال، ان کی دولت، ان کی دولت، اور نہ ان کی اولاد۔ بہت سارے الفاظ جو ہے اموال ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اولاد بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہوم نہیں استعمال کرتے۔ یہ ہوم جو ہے یہ سنگولر کے لیے ہو ہے، دو کے لیے ہما ہے، اور جمع کے صیغے میں کیا ہے؟ ہو ہے۔ اگر میں فرض کے یہ کہوں گا، اسماعیل صاحب کی طرف اشارہ کروں گا، قلمہ، کیا اس کا قلم، آپ کو ملاؤں گا تو کیا ہوگا؟ قلمہما، لیکن جب میں سب کو کہوں گا تو کہوں گا قلمہ، ان سب کا قلم۔ لیکن اگر یہاں بچی ہوتی ہے ہماری تو ہم کہتے ہیں قلمہا، کیا ہوتا؟ اور دو ہوتی ہے تو قلمہما۔ لیکن بہت ساری خواتین ہو جائیں، اگر ہم مرد ہیں تو اگر خواتین ہوتی تو ہم کہتے ہیں قلمہن۔ اب اس کو یاد کریں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ان، یاد ہو جائے گا؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ان۔ اب آپ کو یاد ہے انشاءاللہ، اور آئندہ جب آئے تو آپ اس کو یاد کریں۔ یہ اب اس موقع پہ 2 آیات کے اندر یہ 11 مرتبہ آئے، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ یہ پروگرام آئے۔ اب یہ نہیں کہ ہادی ہی، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اچھا اب ہم دیکھیں گے ان الذین کفروا سے آگے جا کر کے، من اللہ، اللہ سے، شیئا من ضربا، اولئک، اور یہی لوگ ہیں۔ اچھا یہ اولئک جو ہے یہ ذالک اور تلک، یہ قرآن میں بہت آتا ہے، تلک، ذالک۔ جب یہ ذالک اور تلک آتا ہے تو یہ ذالک کے معنی بھی ڈیٹ ہے وہ، اور یہ بھی ڈیٹ ہے، لیکن یہ نیچے مؤنث کے لیے ہے اور اوپر جو ہے مذکر کے لیے۔ اور جب یہ جمع ہو جائے دونوں تو یہ ہو جاتا ہے اولئک۔ تو ڈیٹ کی جمع کیا ہے؟ دوست۔ اب کلیئر ہو گیا؟ ذالک کے معنی کیا ہے؟ وہ، اگر وہ مذکر ہے، اگر وہ مؤنث ہو تو کیا کریں گے؟ تل کا، اور اگر یہ جمع کے صیغے میں ہوگا تو کیا ہوگا؟
قرآن مجید میں اولئک بہت آتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ اولئک جو ہے جمع یہی لوگ ہیں، اصحاب ہیں۔ اصحاب کے معنی ساتھی، کس چیز کے؟ آگ کے، جہنم کے۔ یعنی یہ لوگ کیا ہیں؟ تباہی کی طرف جانے والے، تباہ لوگ ہیں۔ ہم فیہا، وہ فیہا اس میں، اچھا یہ ہا جو ہے یہ پروناؤن ہے کس کی طرف؟ آگ کی طرف۔ آگ ہماری زبان میں بھی مؤنث ہے اور عربی میں بھی مؤنث ہے۔ اگر یہ مذکر ہوتا نا تو تیرا فی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب عربی میں مذکر ہے، ہماری زبان میں کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر یہ مذکر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہا، تو فیہا نہیں ہے بلکہ فیہ۔ خالدون، یہ لفظ ہے خالد ہمیشہ رہے، اور یہ واو نون جمع کے لیے، تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ رہنے والے۔ یہ آج پوری ہوگی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین سے انکار کیا۔ کیوں کیا؟ مال اور دولت اولاد کی خاطر کیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان میں جو مال کمایا ہے اور اولاد ان کے پاس ہے، یہ ان کے کل کسی کام ان کو بچا نہیں سکے۔ من اللہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرا بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ کیا ہے؟ یہ آگ کے ساتھی ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں۔ آگ سے جانے والے کے مرادی یہ تباہ لوگ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم فیہا خالدون، جب تک یہ کفر میں رہیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی دوزخ میں دنیا میں اور آخرت میں جلتے رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ اصل مثال ہے، مثال کے طور پر آپ مثال کیوں دیتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ سمجھانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا یار مثال کے طور پر دیکھو نا وہ فلاں آدمی کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ غلط کام نہ کرو، دیکھو فلاں بچے کا دیکھو حال کیا ہوا ہے، وہ کتنا فیل ہو گیا، کتنا غلط چلا گیا، آپ اس کی طرف مت ہو جائیں۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے والدین سے زیادہ مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پرسکون رہیں، پرامن رہیں، خوش رہیں، کامیاب رہیں، وہ مثال دے رہا ہے۔ یہ مثال یہ ہے، ماں جو ينفقون، یہ یا باؤن کے معنی یہ انفاق کرتے ہیں یا انفاق کریں گے، فی ہذہ، اس میں حیات، زندگی میں۔ زندگی اچھا کوشش یہ کریں گے کہ ہر لفظ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ روٹ ورڈ لیں گے۔ روٹ ورڈ کہتے ہیں ورک کو، ورک ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ حیات ہے، تو یہ لفظ جو ہے حیا سے، حیا کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں آپ حیا کہتے ہیں، بڑا حیادار آدمی، شرم ہے، شرم ہے۔ تو یہ حیا جب کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ آپ پے لگاتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی یہ زندہ ہے، تب تو اس میں حیا ہے۔ لیکن جب بے حیا ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ حیات ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اپنے اوپر چادر ڈالنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ آدمی کوشش کر رہا ہوتا ہے یار کہ میں ننگا نہ ہو جاؤں، تو جب وہ اپنے اوپر حیات میں زندگی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ لیکن جب وہ بے حیا ہو جائے، حیات ختم ہو جائے تو وہ بے حیا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر چادر، وہ کسی کی شرم نہیں کرتا ہے،
کیا ہو جاتا ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا بے حیا، کتنا بڑا ہاں بے حیا، حیا، یہ اردو کے جو الفاظ ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے، یہ قرآن سے لے کر کے دیے۔ یہ جو ہماری اردو ہے یہ عین قرآن سے ہمارے بزرگوں نے نکال کر کے ہمیں امانت دے دو، ہم نے اس اردو کی قدر کی۔ بہت پیاری زبان ہے ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کیا ہے؟ زندگی، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ انفاق کریں گے، خرچ کریں گے، لوگوں کو دیں گے، کمثل کا کے معنی ہوتے ہیں مانند کی طرح، مثال ریح، ہوا کی، ہوا، ریح کہتے ہیں ہوا، جس ہوا میں، جس میں کیا ہے؟ سر، پالا ہے، سخت سردی ہے۔ سر کا لفظ ہے، یہ لفظ ہے، اگر آپ دیکھیں گے سر، تو یہ اگر میں لکھوں گا لفظ کیا ہے؟ اسراف۔ اچھا یہ لفظ آپ لکھتے ہیں، بعض لفظ آپ لکھتے ہیں مصر، مصر کس کو کہتے ہیں؟ ضد کرنا، اڑ جانا، ضد کا، اڑے رہنا، اس کو کہتے ہیں مصر۔ اسی لفظ سے اصرار کرنا ہے، یار وہ بڑا اصرار کرتا ہے آنے کا، کہتے ہو؟ اچھا لیکن ایک اور اصرار ہے اسی سے، اب ان کو ہماری اچھی ہو جائے گی اس طرح۔ اصرار کے معنی کیا ہے؟ خوشی کو کرنا، سرور سے، اصرار، مسرت، مسرور، یہ لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ اصرار، سواد سے۔ تو یہ سر کے معنی ایک ایسی ہوا جو لگاتار ہو لیکن اس میں ٹھنڈ سب سے زیادہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دنیا میں انفاق کرنے کی مثال یہ ہے کہ ہوا ہے اور اس ہوا میں بہت ٹھنڈ ہے، بہت ٹھنڈ ہے، اصابت پہنچ جائے حرس کہتے ہیں فصل پہ، قوم کسی قوم کی فصل، کسی قوم کی فصل ہے اور اس پہ یہ ٹھنڈ ہوا جو ہے پہنچ جائے۔ کون سی قوم؟ جنہوں نے، جس قوم نے، جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ سے بے دینی اختیار کی تھی، ایسی قوم کی فصل پر اچانک کیا جائے؟ ایسی ٹھنڈ والی ہوا آ جائے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَهْلَكَتْهُ، فا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اہلکا کے معنی تہس نہس کر دے، ہو کے معنی اس فصل کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورج کو یہ حکم مل جائے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، تو ہم دنیا کے اندر بھی سارے کے سارے چلے جائیں گے ٹھنڈ کے بارے میں۔ اور اگر اس سورج کو کہہ دے کہ تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، یہ بہت زیادہ تو ہم رہ نہیں سکیں گے گرمی سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ٹھنڈی ہوا آ گئی اور ایک ظالم قوم جنہوں نے اللہ کی بے دینی کی، اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اس قوم پر عذاب آیا اور اس ہوا نے ان کی فصل کو کیا کر دیا؟ جب کسان کی فصل ختم ہو جائے نا، ان کے پاس اور دوسرا معاش کا ذریعہ ہوتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ اس طرح کرتا ہوں، جب میرے قانون کے مطابق پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں، تو خرچ کرنے کا طریقہ یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد کرو، اس ہاتھ سے دے دو اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلتا۔ یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے، ریاکاری، تکبر، یہ نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ کسی کو دے دیں کچھ، مدد کریں، اس سے یہ نہ کہیں کہ میرے لیے اب دعا کرو، آپ یہ نہ کہیں کہ میرے لیے، ورنہ آپ نے اپنی خیرات بیچ دی گئی، بس دے دو اور خاموش ہو جاؤ۔ اور اردو میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، کنویں میں ڈال، میں نے دریا سنا ہے، کنویں میں ڈال، دریا میں ڈال، مثال دریا کی، ہاں مثال دریا کی، دریا کی دی ہے، بزرگوں نے کی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نظر ہی نہ آئے نا۔ لیکن جب آپ وہ نیکی کریں گے اور زمین کے اندر جائے نا، تو اللہ مثال دیتا ہے کہ تم نے ایک دانہ بویا ہے، اور جب ایک دانہ تم بوتے ہو تو 10,000 کارکن میں زمین کے اندر سے اس دانے کی حفاظت میں لگاتا ہے، اور پھر اس سے ایک درخت بنتا ہے، اور اس درخت کے اوپر جو پتے لگتے ہیں تم گر نہیں سکتے ہو، اس کے اوپر پھل لگتا ہے، پھل کو بھی نہیں گر سکتے ہو، اور پھر اس کی جرمینیشن سے اور جتنے بھی زیادہ پلانٹ لگتے ہیں تم گر نہیں سکو گے۔ تم نے ایک پائی، ایک روپیہ میری خاطر لگایا ہے، میں اتنا قدردان ہوں کہ تمہارے لیے اتنا کچھ دوں گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ، لیکن اس میں کیا ہے؟ ریاکاری شامل، بس یہ اگر ریاکاری آ گئی تو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ریاکاری کی مثال کیا ہے کہ ہوا آئی، ٹھنڈی ہوا، اور فصل کو کیا کر دیا؟ ایک سیکنڈ میں تباہ کر دیا۔ تو تمہاری مثال ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور نہیں ظلم کرتا ہے ان پر، یا ظلم کیا ہے، یہ ماضی میں، ان پر اللہ نے، بلکہ انفسہم، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، یظلمون، خود ظلم کرتے ہیں۔ اچھا یہ لفظ استعمال ہوا ہے بہت زیادہ، ظلم۔ اب ظلم کو ہم یہاں لگاتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ اچھا ظلم کے ساتھ میں ایک اور لفظ لگاتا ہوں، ایک حرف لگاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ ظلمت کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اپنے دوستوں کو طریقوں سے نکال کر کے، وہ روشنی کون سی ہے؟ قرآن کی روشنی۔ جس کے ساتھ اللہ دوستی کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے کلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دوستی کرا دیتے۔ اور وہ جو قرآن ہے جب وہ دل میں اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اندر سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں یار اس کے چہرے پہ رونق ہے، یا روشنی ہے، یا وہ روشنی، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ راستہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کے مطابق نہیں کر جائیں گے تو ہم کس میں رہیں گے؟ ظلمات میں رہیں گے، تاریکیوں میں رہیں گے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ اچھا شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ دوستی اس لیے کرتا ہے کہ قرآن سے نکال کر کے دیگر کتابوں کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو ختم کر کے کہ نہیں وہ نہ پڑھو، یہ مشکل کلام ہے، ہاں یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے نا یہ بڑی آسان ہے، یہ پڑھا۔ یعنی اللہ کی کتاب سے ہٹا کر کے
اپنی خود ساختہ کتابوں کی طرف کیا کر دیتا ہے. تو جب اللہ کی کتاب سے آدمی ہٹ جاتا ہے تو روشنی بیٹھ جائے، اس کی روشنی ختم، وہ تاریکی میں سفر کرے گا. اب جو ہی اگر یہ پتہ چل جائے ابھی لائٹ ختم ہو جائے اور لائٹ آف کر دے کوئی آدمی اور کہا جائے کہ بھائی یہاں سانپ آ گیا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ دوڑیں گے. آپ کس کو ماریں گے؟ ایک دوسرے کو ماریں گے. تو جب آدمی قرآن کی روشنی میں سفر نہیں کرے گا تو لوگ ایک دوسرے سے کیا اٹھتے ٹکرائیں گے. تو راولا کوٹ میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ گے، اسلام آباد کے محلات میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ گے، اور پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے. باہر کی دنیا نہیں لڑے گی تمہارے ساتھ، تم خود آپس میں لڑو گے. جب تم قرآن سے کیا جاؤ گے؟ کل آزادی بنائی آپ نے، اس لیے آزادی، اس قرآن کی خاطر ہم آزاد ہوئے تھے کہ ہم ایسا ملک حاصل کریں گے جس ملک کے اندر آ کر کے ہم آزادانہ طور پر ایک دوسرے کو قرآن سکھائیں گے اور اس روشنی کو کونے کونے تک پہنچائیں گے. لیکن ہم آج اس قرآن کو بھول گئے. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم شیطان کے پنجے میں ہیں، حدود کے پنجے میں ہیں. اور IMF کا قرضہ اتنا اوپر آ گیا ہے کہ جو بجلی آپ خریدیں گے اس پہ خریدار جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا اور زیادہ خریدو گے تو اس کے اوپر ڈبل پیسے تم سے لیے جائیں گے. جبکہ دکان میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اور زیادہ لیتے تو کہہ رہے یار ڈسکاؤنٹ اور دے دوں گا. لیکن بجلی کا واحد محکمہ جس پہ آپ کے بڑے لوگوں کا باقاعدہ اثر ہے، اس میں اگر اور تھوڑا سا زیادہ لوگے نا، اگر یونٹ زیادہ ہو گیا ایک تو تقریباً آدھا بل اور اوپر ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ یہ ظلم کیوں ہوا ہے؟ یہ ہم اس لیے ظلم کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کے اصول سے ہٹ گئے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کے دین سے انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن ان کی اولاد، ان کی دولت ان کے کسی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. یعنی قرآن میں یہ ہے کہ بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے بھاگ جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے قابل نہیں رہے گی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا عمل کر کے آنا، یہ سید کے خون کا رشتہ وہاں کام نہیں آتا ہے. اس طرح تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے خون کا رشتہ ہے، وہاں خون کا رشتہ کام نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا. اللہ نے فرمایا اس کے لیے مجھ سے بات تک نہ کرنا، لیس بأہلک، یہ تمہاری اہلیت کے مطابق ہی نہیں ہے. اس جنت میں جانے کے لیے یہ خونی رشتے کام نہیں آئیں گے، یہ زبان کے جو رشتے ہیں یہ کام نہیں آئیں گے. وہاں کس کا کام آئے گا؟ یہ لن تغنی عنہم واولئک اصحاب النار، جو قرآن کے مطابق نہیں چلتے ہیں وہ آگ میں جلتے رہتے ہیں. آگ سے مراد یہ تباہ لوگ ہوتے ہیں. اس وقت ہماری جو حالت بنی ہے تباہی نہیں ہے. بلوچستان میں زلزلہ نہیں ہے، KPK میں زلزلہ نہیں ہے، کہاں نہیں ہے ہمارے ملک میں. آپ کے گھر کا چوکیدار آپ کے کیا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا. اللہ فرماتے جب تک اس بے دینی میں رہو گے ہم فیہا خالدون، تو دنیا سے لے کر آخرت تک تم اس عذاب میں جلتے رہو گے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال کیا ہے؟ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں جو لوگ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے ان پر احسان چڑھاتے ہیں، کمثل ریح، ان کے انفاق کی مثال اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہے، اس میں زیادہ سخت سردی ہے،
اسوابت حرث قوم، وہ ہوا ایک ایسی قوم کی فصل پر پہنچ جاتی ہے، ظلموا انفسہم، جس قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، فاہلکتہ، وہ اس ہوا نے، اس ٹھنڈ ہوا نے اس ساری فصل کو کیا کر دیا؟ برباد کر تباہ برباد کر کے رکھا۔ اسی طرح آپ کی نیکیاں بھی ہے، اگر اس میں ریاکاری شامل ہو گئی، اس میں نمائش آ گئی، اس میں آپ نے ایک مشین دے کر کے کہا یار میری ویڈیو بنا دو تاکہ میں مشین دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کی مجھے ضرورت نہیں، تم نے تو میرے بندے کا دل دکھا دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کے دل کو کہیں زخم نہ پہنچا دیں، دکھانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے، اور جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا گویا وہ اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو گرا رہا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں پورے ملک میں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ادارے ہمارے لیے ظلم کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ، کسی بھی، آپ کہیں گے یہ تو بڑے اچھے سوشل اور بڑے این جی اوز ہیں، لیکن اندر جاؤ گے تو ہر ایک چاہے گا کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس، آپ کام نہیں کر سکتے۔ ظلم کا بازار گرم کیوں ہوا؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ بدبخت خود اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام جو 2 آیات کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں حرف آخر نہیں ہوں، نہ آپ حرف آخر ہیں، بلکہ اس کے لیے جتنا بھی زیادہ آپ کوشش کریں گے اتنے ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو، آپ کی فکر سوچ کو منور کرے گا۔ اور سب سے بڑی روشنی وہ ہے جو جیل میں بند ہے، باقی ساری کتابیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو، ایک اللہ کی کتاب ہے جو مسلمان ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا۔ جب اللہ کی کتاب کو بغیر ترجمے سے پڑھو گے تو میسج کیا ملے گا؟ وہ بتائیں، میسج کیا ملے گا؟ کوئی میسج۔ اور ہم اس چکر میں ہیں کہ جتنا قرآن اب پڑھ رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں، اتنے جنت کے دروازے خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ کھل جائیں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے قرآن کو کیا کر دیا؟ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا شروع کر دیا، اور کہا کہ بس یہ کافی ہمارے لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے کلام پہ کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے، فکر کریں، سوچیں اپنے بارے میں، اور جو جتنا بھی پڑھے سوچ سمجھ کے پڑھا کریں۔ آج کا جو سبق ہم نے بورڈ پہ لگایا ہے، ڈسپلے اس لیے کیا ہے تاکہ یہاں کا ہر نمازی اس کو دیکھ سکے، اور جہاں غلطی ہو ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ ہماری کوئی کمزوری جو بھی ہوگی وہ کوئی دور کرے گا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیج دیا ہے اور ہماری اصلاح کر رہے ہیں۔ اب بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی ورڈ کے اوپر جس طرح 3 حروف ہوتے ہیں نا، یہ فعل کہلاتا ہے، اس کے اوپر زبر آ جائے گا تو یہ پاسٹ ایکٹیو ہوگا۔ اچھا، اگر آپ یہ دیکھیں گے ظلم، قتل، رشد، سجدہ، اس طرح لفظ ہے تو اس میں ہی ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ ہی۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا ظلم، اس نے ظلم کیا، سجدہ، اس نے سجدہ کیا، اسی طرح ذہب، وہ گیا۔ اب اگر یہاں پہ 2 ہو جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ ظلم، ذہب، کفرا، اور جب یہ جمع کی چیزیں میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کفر۔ اب اس طرح دیکھیں، کفرا، اس نے انکار کیا، کفرا، 2 نے انکار کیا، کفرو، ان سب نے۔ لیکن یہاں اگر لڑکی ہوتی نا تو کفرا نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ کفرت، کفرا، ظلمت، سجدت، ٹھیک ہے، ذہبت، اس طرح کتبت، تو یہ تا لگانے سے کیا بن جائے گی؟ اگر یہ 2 ہو جائے تو یہ کفرتا ہوگا۔
اور اگر یہ بہت ساری خواتین ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ کفرنا. مرد ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کفرو. ان سب مردوں نے انکار کیا. عورتوں نے کیا تو کیا ہوگا؟ کفرنا. یہ بھی آپ ظلمنا، سجدنا، ذہبنا، کتبنا، یہ بہت سارے الفاظ جب آپ ملائیں گے تو کوشش آپ کریں کہ آپ قرآن کی طرف آئیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ الفاظ کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہوئے، تو آپ سوالات کریں گے. اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور ہم نے پروگرام شروع کیا تھا 21:30 سے، تو اب میرے خیال میں